بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ لاس اینجلس کی آگ اور پھیلی، ہالی ووڈ ہلز بھی زد میں، کئی سٹارز متاثر، 1,30,000 لوگوں کا تخلیہ۔ بائیڈن نے اٹلی کا دورہ برخاست کر دیا۔ 7,500 فائر فائٹرز آگ سے لڑ رہے ہیں، 5 کی موت، ہزاروں گھر جل گئے۔ سینٹا مونیکا شہر میں کرفیو لگا دیا گیا۔ 24 گھنٹوں میں 70 فلسطینی شہید، جاں بحق لوگوں کی تعداد 46,000 کو پار کر گئی۔ نئے سال کے 7 دنوں میں 74 بچوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ نارتھ غازہ میں 3 اسرائیلی فوجی مرے، سپاہیوں کے رشتہ داروں نے نتن یاہو سے کہا خونی جنگ ختم کریں، غازہ کو ہماری اولاد کا قبرستان بنانا نہیں چاہتے۔ پوپ فرانسس نے کہا غازہ میں بمباری سردی سے بچوں کی موتوں کو اب برداشت نہیں کر سکتے۔ میکسیکو میں نتن یاہو کے مجسمے کو توڑ دیا گیا۔ لبنان کی پارلیمنٹ 12ویں مرتبہ صدر کو چننے میں ناکام، امریکہ اور سعودی عرب کے پسندیدہ امیدوار 15 ووٹ دور رہے۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چارج شیٹ، سابق وزیر خارجہ نے الزامات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انڈیا افغانستان کا اہم پارٹنر ہے، اعلیٰ سطحی رابطے کے بعد طالبان کا اہم بیان، ترقیاتی کاموں میں حصہ لینے نئی دہلی کا اعلان۔ باہر رہنے والے 2047 تک وکست بھارت بنانے میں مدد دیں، پرواسی بھارتیہ دیوس سے وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ کے لاس اینجلس میں جنگل کی آگ پھیلتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ کم سے کم 5 لوگوں کے مرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ جن لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ان میں ہالی ووڈ کی کئی اہم شخصیتیں اور فلم سٹارز شامل ہیں۔ سینکڑوں فائر فائٹرز بلکہ ہزاروں فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ سینکڑوں ایکڑ کا علاقہ جل کر خاک ہو چکا ہے۔ کئی لوگ اپنے گھروں کی تباہی کو دیکھ کر رو پڑے۔ ہالی ووڈ ہلز میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے بتایا کہ یہ آگ پھیلتی جا رہی ہے اور اس پر قابو پانے کا امکان بہت کم ہے۔ پیرس ہلٹن ان سیلیبریٹیز میں شامل ہے جو آگ کی وجہ سے اپنے گھر کو کھو چکے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کم سے کم 1,37,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ یہ لاس اینجلس کی تاریخ میں سب سے بھیانک آگ ہے۔ کئی عمارتیں جل کر خاک ہو چکی ہیں۔ تباہ ہونے والے علاقوں کی آگ لگنے سے پہلے اور بعد کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ متاثرہ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسی بھیانک آگ نہیں دیکھی۔ خبروں میں کہا گیا کہ 1,30,000 سے زیادہ لوگوں کو تخلیے کا حکم جاری کیا گیا۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ آگ سانحے کی وجہ سے آسکر ایوارڈ سے متعلق پروگرامز متاثر ہو رہے ہیں۔ اب آسکر نامینیشنز اور دوسری تقریبات میں دیر ہوگی۔ کیلیفورنیا میں کئی گھر آگ لگنے کے بعد گر پڑے۔ ہالی ووڈ کی جن شخصیتوں نے آگ لگنے کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے ان میں کئی A گریڈ ایکٹرز، میوزیشینز اور ٹیکنیشینز شامل ہیں۔ کیلیفورنیا کی گورنر نے بتایا کہ 7,500 سے زیادہ فائر فائٹرز آگ سے لڑ رہے ہیں۔ سینٹا مونیکا شہر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جنگل کی آگ کی وجہ سے اپنا اٹلی کا دورہ کینسل کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کی۔ بائیڈن نے
فائر ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں اور ایمرجنسی سٹاف سے بات چیت کی۔ بائیڈن جمعرات سے اتوار تک اٹلی کا دورہ کرنے والے تھے۔ یہ صدر کی حیثیت سے ان کا آخری دورہ ہونے والا تھا۔ بائیڈن نے ریسکیو کوششوں میں امریکی حکومت کی مدد کا مرکزی حکومت کی مدد کا حکم دیا۔ لبنان کی پارلیمنٹ ایک بار پھر صدر کو چننے میں ناکام رہی۔ اس سے پہلے صدر مشیل اون کے جانشین کو چننے کے لیے 12 کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ مشیل اون کی میعاد اکتوبر 2022 میں ختم ہوئی۔ لبنان کی فوج کے کمانڈر جوزف اون کو صرف 71 ووٹ ملے۔ اس طرح وہ 86 کے حصے سے 15 ووٹ دور رہے۔ انہیں امریکہ اور سعودی عرب کا پسندیدہ امیدوار سمجھا جا رہا تھا۔ لبنان اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 14 مہینوں کی جھڑپوں کے بعد سے سنبھل رہا ہے اور ملک میں استحکام کی بہت ضرورت ہے۔ لبنان کی دوبارہ تعمیر کے لیے فوری ایک صدر کا چناؤ لازمی ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیل بیری نے پارلیمنٹ کا سیشن ملتوی کر دیا ہے۔ حزب اللہ نے اس سے پہلے ایک اور امیدوار سلیمان فرنگی کی تائید کی تھی جو ایک چھوٹی عیسائی جماعت کے لیڈر ہیں۔ انہیں سیریا کے سابق صدر بشار الاسد کے قریب سمجھا جاتا تھا، لیکن چہارشنبے کو فرنگی نے دور سے باہر ہونے کا اعلان کیا اور اون کی تائید کی۔ لبنان میں ایک پیچیدہ سیاسی نظام کام کرتا ہے جس کے تحت صدر عیسائی، وزیر اعظم سنی اور پارلیمنٹ اسپیکر شیعہ ہوتا ہے۔ صدارتی دوڑ میں جوزف اون کے علاوہ جہاد ازورا اور الیاس البصیری شامل ہیں۔ جوزف اون لبنان کی فوج کے موجودہ کمانڈر ہیں۔ وہ 2017 سے اس عہدے پر ہیں۔ اب امید ہے کہ صدر کو چننے کے لیے ایک اور دور کی ووٹنگ ہوگی۔ اسرائیل نے پچھلے 24 گھنٹوں میں غازہ میں 70 فلسطینیوں کو شہید اور 104 کو زخمی کیا۔ اس کے ساتھ ہی غازہ میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 46,000 کو چھو گئی ہے۔ نصیرات ریفیوجی کیمپ کے قریب ایک حملہ کیا گیا۔ سینٹرل ساؤتھ غازہ سے بھی حملوں اور ہلاکتوں کی خبریں ملی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ نئے سال کے پہلے 7 دنوں میں اسرائیل کی جارحیت میں کم سے کم 74 بچے شہید ہو گئے۔ ان میں ایسے بچے بھی شامل ہیں جو سیف زون میں کیے گئے حملوں میں شہید ہوئے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ 26 دسمبر سے اب تک 8 دودھ پیتے بچے اور پیدا ہونے والے بچے شدید سردی ہائپوتھرمیا کی وجہ سے شہید ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے اس طرح بچوں کی موتوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نارتھ غازہ میں تازہ لڑائی کے دوران 3 فوجی ہلاک ہو گئے۔ غازہ میں زمینی لڑائی شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 400 اور 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے 900 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے مغربی کنارے میں قلقیلیہ کے قریب شوٹنگ کے حملے کے ماسٹر مائنڈ کی پہچان کی ہے۔ ان کا نام کمانڈر جعفر دباشی بتایا گیا جو اس حملے کے دوران جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ منگل کو نابلس کے قریب پیش آیا تھا۔ اس حملے میں 3 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ اس دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری رہیں۔ ان کارروائیوں میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ مغربی کنارے کے بیت اللہ میں یہودی آباد کاروں نے ایک فلسطینی کار کو آگ لگا دی۔ اسرائیلی سپاہیوں کے 800 سے زیادہ ماں باپ نے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خونی جنگ فوری ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ غازہ ان کی اولاد ان کے بچوں کا قبرستان بن جائے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب کئی دنوں سے سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ان کے صدر بننے سے پہلے 20 جنوری سے پہلے ہوسٹیجز کی رہائی کی ڈیل ہو جانی چاہیے ورنہ وہ قیامت برپا کر دیں گے۔ سپاہیوں اور ریزرو سپاہیوں کے ماں باپ نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جنگ فوری ختم کی جائے اور ہوسٹیجز کو واپس لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مقصد سے ایک جدوجہد شروع کر رہے ہیں۔ پوپ فرانسس نے غازہ کی صورتحال کو انتہائی سنگین اور شرمناک بتایا ہے۔ پوپ فرانسس نے اس سے پہلے بھی غازہ میں ہلاکتوں کی مذمت کی تھی۔ پوپ نے غازہ میں سردی سے ہونے والی موتوں کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سویلینز پر اس طرح کی بمباری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ بچے سردی سے سکڑ کر مر جائیں۔ 88 سالہ پوپ کی موجودگی میں ان کی ایک مددگار نے ان کی تقریر کی کیونکہ پوپ بیمار ہیں۔ میکسیکو میں فلسطین کے ایک حامی نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے موم کے مجسمے کو توڑ دیا جو ایک میوزیم میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کارروائی کرتے ہوئے فلسطین کے حامی کارکن نے فلسطین زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ میکسیکو میں امریکی سفارت خانے نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے وائلنس، انٹالرنس اور نفرت کا غلط پیغام جاتا ہے۔ ایران نے یونائیٹڈ نیشنز میں کہا ہے کہ وہ سیریا کی خود مختاری کے احترام اور الیکشنز کے ذریعے ایک جامع حکومت کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر عامر سعید ایراوانی نے سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سیریا کی صورتحال کے بارے میں یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایران فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے ایک جامع حکومت کی تائید کرتا ہے۔
پاکستان میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دوسروں کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں 9 میں فساد کیس کے سلسلے میں چارج شیٹ پیش کی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی اور دوسروں نے الزامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قریشی، ایک اور لیڈر یاسمین رشید اور دوسروں پر فساد میں شامل ہونے کے الزام لگائے گئے۔ 9 مئی 2023 کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران یہ گڑبڑ ہوئی تھی۔ اس گڑبڑ کے دوران آرمی ہیڈ کوارٹر GHQ پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ افغانستان کے طالبان نے کہا ہے کہ انڈیا علاقے کا ایک اہم پارٹنر ہے۔ دبئی میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان ایک میٹنگ کے بعد یہ بیان جاری کیا گیا۔ 2021 میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سے یہ دونوں ملکوں کے بیچ پہلا اہم رابطہ ہے۔ انڈین فارن سیکرٹری وکرم مسری نے چہارشنبے کو طالبان کے کارگزار وزیر خارجہ عامر خان متقی سے ملاقات کی۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں عہدیداروں نے آپسی تجارت کو بڑھانے اور چابہار پروجیکٹ کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ چابہار پروجیکٹ پاکستان کے گوادر پروجیکٹ کی توڑ کا کام کر رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں انڈیا نے افغانستان میں پاکستانی فوج کے حملوں کی مذمت کی تھی، جن میں 48 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ انڈیا نے افغانستان کے ترقیاتی پروجیکٹ میں حصہ لینے کا بھی اعلان کیا۔ انڈیا کی وزارت خارجہ نے دہلی میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ نئی دہلی افغانستان میں ترقیاتی پروجیکٹ میں حصہ لے گی اور تجارت کو بڑھائے گی۔ وزارت نے کہا کہ انڈیا جہاں ہزاروں افغان ریفیوجیز رہتے ہیں، ان لوگوں کو واپس افغانستان میں بسانے کے لیے مدد دے گا۔ 2023 کے بعد سے ایران اور پاکستان سے کوئی 10 لاکھ ریفیوجیوں کو افغانستان واپس بھیجا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں سے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں خواہش کی کہ وہ انڈیا کو 2047 تک ترقی یافتہ یا وکست بنانے میں اپنا تعاون دیں۔ وزیر اعظم بھوبنیشور اڑیسہ میں 18ویں پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا نے 1947 میں آزادی حاصل کی تھی۔ ہمارے ان لوگوں نے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہیں سے انڈیا کی آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ 2047 تک انڈیا کو ترقی یافتہ بنانے میں اپنا تعاون دیں۔ وزیر اعظم نے باہر کے ملکوں میں رہنے والے انڈینز کے تعاون کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی کوششوں نے انڈیا کو ایک عالمی لیڈر بنایا ہے۔ مودی نے اڑیسہ کے تاریخی اور تہذیبی تعاون کا بھی ذکر کیا۔ 18واں پرواسی بھارتیہ دیوس وکست بھارت کی کوششوں کے ارادے کے ساتھ ختم ہوا۔ عام آدمی پارٹی چیف اروند کیجریوال نے الیکشن کمیشن کے سینئر عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ نئی دہلی اسمبلی سیٹ پر ان کے مخالف BJP امیدوار پرویش ورما کے چناؤ میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق رکن پارلیمنٹ نے کھلے عام پیسہ تقسیم کیا۔ سابق چیف منسٹر نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ ان کے گھر پر دھاوا کیا جائے۔ آپ لیڈر نے اس الزام کو دہرایا کہ ووٹر لسٹ میں جعلی ووٹرز کو شامل کیا جا رہا ہے۔ دہلی میں 26 جنوری کو ریپبلک ڈے پریڈ میں حصہ لینے کے لیے 10,000 خصوصی مہمانوں کو دعوت دی گئی ہے۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ ان مہمانوں کو سورنین بھارت کے معمار کہا گیا ہے، جن کا تعلق الگ الگ بیک گراؤنڈ سے ہے اور جنہوں نے الگ الگ سرکاری اسکیموں میں اپنا تعاون دیا ہے۔ پونے میں ایک 28 سالہ عورت کو اس کے ایک کولیگ نے کمپنی کے پارکنگ لاٹ میں چاقو سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ بتایا گیا کہ اس لڑکی نے جھوٹے بہانوں سے اس سے ادھار لیا تھا۔ کئی لوگوں نے اس وحشتناک حملے کو دیکھا لیکن کسی نے اسے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ 30 سالہ اکاؤنٹنٹ کرشنا کنوجا نے پولیس کو بتایا کہ اس کی کولیگ 28 سالہ شبھا نے کئی مرتبہ اس سے ادھار لیا اور یہ کہا کہ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ جب اس نے پیسہ واپس مانگا تو اس نے اپنے والد کی طبیعت کا بہانہ کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کرشنا اس لڑکی کے گاؤں گیا جہاں اس کا باپ رہتا تھا اور اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ کی حالت بالکل ٹھیک ہے اور اسے صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ منگل کو شام 6 بجے اس لڑکی کے ساتھ اس کی پارکنگ لاٹ میں بحث و تکرار ہوئی اور جھگڑا ہوا۔ جب اس نے انکار کر دیا پیسے دینے سے تو دونوں کے بیچ معاملہ بہت بگڑ گیا اور اس نے کچن میں استعمال ہونے والی چھری سے حملہ کرتے ہوئے لڑکی کا قتل کر دیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز۔
3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ لاس اینجلس کی آگ اور پھیلی، ہالی ووڈ ہلز بھی زد میں، کئی سٹارز متاثر، 1,30,000 لوگوں کا تخلیہ۔ بائیڈن نے اٹلی کا دورہ برخاست کر دیا۔ 7,500 فائر فائٹرز آگ سے لڑ رہے ہیں، 5 کی موت، ہزاروں گھر جل گئے۔ سینٹا مونیکا شہر میں کرفیو لگا دیا گیا۔ 24 گھنٹوں میں 70 فلسطینی شہید، جاں بحق لوگوں کی تعداد 46,000 کو پار کر گئی۔ نئے سال کے 7 دنوں میں 74 بچوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ نارتھ غازہ میں 3 اسرائیلی فوجی مرے، سپاہیوں کے رشتہ داروں نے نتن یاہو سے کہا خونی جنگ ختم کریں، غازہ کو ہماری اولاد کا قبرستان بنانا نہیں چاہتے۔ پوپ فرانسس نے کہا غازہ میں بمباری سردی سے بچوں کی موتوں کو اب برداشت نہیں کر سکتے۔ میکسیکو میں نتن یاہو کے مجسمے کو توڑ دیا گیا۔ لبنان کی پارلیمنٹ 12ویں مرتبہ صدر کو چننے میں ناکام، امریکہ اور سعودی عرب کے پسندیدہ امیدوار 15 ووٹ دور رہے۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چارج شیٹ، سابق وزیر خارجہ نے الزامات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انڈیا افغانستان کا اہم پارٹنر ہے، اعلیٰ سطحی رابطے کے بعد طالبان کا اہم بیان، ترقیاتی کاموں میں حصہ لینے نئی دہلی کا اعلان۔ باہر رہنے والے 2047 تک وکست بھارت بنانے میں مدد دیں، پرواسی بھارتیہ دیوس سے وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔